الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا اور معبود حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ ایسا خیر و برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کا ذریعہ، منبع، سرچشمہ اور سراپا ہدایت ہے، اور حق و باطل میں تمیز کر دینے والا معیار ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ تمہارا کوئی اپنی زندگی میں پالے تو وہ اس کے روزے رکھے، یعنی اس مہینے کے روزے رکھنا فرض قرار دیے گئے ہیں۔ ہاں جو بیمار ہے یا سفر درپیش ہے
روزہ رکھنا مشقت ہے اتنے روزے وہ چھوڑ لے، وہ رمضان مبارک کے بعد اتنے روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے، اجر اتنا ہی مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے تاکہ وہ تمہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور یہ تمہاری بساط کے مطابق ہے کہ جو عذر کی وجہ سے رہ جائیں وہ بعد میں رکھ لیں، پورے کر لیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور یہ سارے اسباب، رمضان مبارک کا مہینہ، اس کا حق ادا کرنا، یہ تمہارے اندر وہ صفت پیدا کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس انداز سے بیان فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکریہ بجا لاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ تو انسان کی محنتوں کو جانتا بھی ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے، ادنا سے ادنا محنت کو بھی جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے اچھے جذبات کو بھی جانتا ہے، نیکی کے خیالات کو بھی جانتا ہے، تب بھی وہ عطا کر دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لاؤ گے، یعنی اس کی قدر کرو گے، اس کا احترام کرو گے، اس کا کہنا مانو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے فضل سے مزید عطا کروں گا۔ اگر نافرمانی، ناقدری، کفران نعمت کا رستہ اپناؤ گے، بغاوت کا، نافرمانی کا، تو فرمایا پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے جس میں نیکیاں کرنے کے لیے بڑا سازگار موسم بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زندگی میں پھر رمضان مبارک ہمیں نصیب فرمایا۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، غلقت ابواب جہنم، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ فرمایا کہ جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندے اور آقا کے درمیان کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہ حائل رکاوٹیں بھی دور کر دی جاتی ہیں، جنت کے دروازے اس کے استقبال میں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطینوں، انس جن جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ سلسلۃ شیاطین والجن، وہ سارے زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا انسان کا احترام ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنا سازگار نیکیاں کمانے کا اور اپنی کوتاہیوں کو معاف کرانے کا بہترین موسم ہے، اور اس کی دیکھیں کتنی شان ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن غلقت ابواب جہنم ولم یفتح منہا باب وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب۔ فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین، جن جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کرنے والے، نیکی کرنے میں قدم بڑھا، آگے بڑھ، برائی کرنے والے برائی کرنے سے باز آ جا۔ اتنا قیمتی مہینہ
فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان، ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، لا يدخل الا الصائمون، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اتنی قدر و قیمت۔ روزہ رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا انسان کو بھوک پیاس کی تکلیف سے دوچار کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے رکھنا فرض قرار دیے گئے، تم پر بھی۔ روزے رکھوانے کا مقصد تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ڈرنا، لغوی معنی ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، رکنا، روک کے رکھنا اور تھوڑے پر گزارا کرنا، پابندی بجا لانا۔ تو ان معنی کو آپ شریعت کی روشنی میں اتاریں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ کر کے ڈرنا۔ گناہ اگر ہو جاتے ہیں پتہ چل جائے تو اللہ سے ڈرنا، اس کے عذابوں سے، اور رو کر اس سے معافی مانگنا ہے، اور اپنے آپ کو نافرمانی سے روکنا ہے۔ فرما برداری پر اپنے نفس کو روک کے رکھنا اور پابند رکھنا ہے۔ اور تھوڑی سی بھی دنیا ملے، جیسے گھوڑا ہے نا، تھوڑی سی بھی دنیا ملے، تھوڑی سی بھی خوراک ملے تو تب بھی وہ مالک کا شکر گزار ہے، زیادہ مل کے تب بھی شکر گزار ہے، نہیں ملتا تب بھی شکوہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا۔ اور شرعی اصطلاح میں کیا ہے؟ نیکی ہر کام میں اپنے رب کی اور اس کے رسول کی رضا کو ترجیح دینا اور مقدم رکھنا، اور اپنی خواہش کو اللہ رسول کی نافرمانی کو روک لینا اور اس سے رک جانا ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ کانٹوں والا رستہ ہو تو کیسے گزرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تقوی کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کانٹوں والا رستہ ہو تو کیسے گزریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو، دامن کو لپیٹ کر اچھی طرح سمٹا کر کانٹوں سے بچ کر گزروں گا۔ فرمایا یہ دنیا گناہوں سے بھرا ہوا جنگل ہے، اس جنگل میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر گزرنا یہ تقوی ہے۔ یعنی روزے کے ذریعے انسان کے اندر یقین کی، ایمان کی وہ بلندی پیدا ہوتی ہے، وہ ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ باقی عبادات میں کم کار فرما ہے۔ مثلا شدید گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی تھوڑا سا منہ میں ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، خلوت میں بھی ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ایک قطرہ آگے کیوں نہیں گزرنے دیتا؟ وہ کون سا یقین ہے جو اس کو، وہ آپ کو، پانی کو گلے میں، حلق میں اترنے سے روکتا ہے؟ اگر ذرا سی جسارت ہو تو اندر انسان کا اندروں، انسان کا باطن فوراً کہتا ہوں خبردار، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پہلے وہ یہ کہتا ہے یہ خیانت ہے، یہ روزے میں خیانت ہے، ساتھ ہی یہ ذہن میں فوراً یقین اترتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر سسٹم جو ہے بڑا ہی حساس ہے، بڑا سینسٹیو ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں لکھا ہوتا نا جہاں جہاں آج کل کیمرے لگے ہوئے ہیں، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ یہ یقین انسان کے دل میں جو روزے کی حالت میں کار فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہی تمام عبادات کا مقصود و مطلوب ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت خوبی پورے کمال کو پہنچ جائے، پھر وہ محسن بن جاتا ہے، جس کے لیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین، ہم نے اس قرآن مجید کو ہدایت اور رحمت بنایا، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ اور محسن بنانے کے لیے روزہ دی بیسٹ، بہترین ٹریننگ ہے۔
جیسا کہ حدیث جبریل مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، انسانی شکل میں، سفید لباس میں ملبوس ہیں، صحابہ تشریف فرما ہیں، اجنبی لگتے ہیں، سفر کے آثار نہیں ہیں، آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر ہاتھ رکھ کر سوالات کرتے ہیں۔ ان میں ایک پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ مل ایمان، مل احسان، مل اسلام، مل احسان۔ مل احسان کا مطلب یہ ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اس طرح اپنے رب کی عبادت بجا لا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو دیکھنے سے محروم ہے یقین کر لے وہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسے ایک نبینہ ایک بڑے یا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کی جاتا ہے، اس کی آنکھ تو نہیں دیکھ رہی لیکن بن سور کر درست سیٹ ہو کر خوب اپنے کبھی بٹن سیدھا، کبھی کالر سیدھا، بازو سیدھا ہے، ٹینشن کہ اگر بادشاہ کی مجھ پر نظر پڑے گی میں اچھا شمار ہو جاؤں۔ فرمایا کہ یہی وہ صفت ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت سوچتا ہے کہ مجھے میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ روزے میں جو یقین ہوتا ہے کہ وہ پانی اندر نہیں اترنے دیتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، یہی ٹریننگ ہے۔ فرمایا آدم کے بیٹے تیری آنکھوں پر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تیرے ہاتھوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے ظاہر و باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے چلنے پھرنے کو بھی دیکھ رہا ہے، تیری نیتوں، ارادوں اور اعمال کو وہ دیکھ رہا ہے۔ جو رب روزے کی حالت میں حلق پر دیکھ رہا ہے تو پانی نہیں اترنے دے رہا، وہ باقی حصوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ان سے کیا کر رہا ہے۔ یہی عقیدہ یقین جب انسان اپنے پوری باڈی پر، پورے اعضاء پر لاگو کر لیتا ہے تو فرمایا وہ محسن بن جاتا ہے، قرآن کے اس کے لیے ہدایت اور رحمت بن جاتی ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر اپنے حلق کے علاوہ، منہ کے علاوہ باقی جسم کی اسی طرح نگرانی، کنٹرولنگ نہیں کرتا تو وہ روزہ اس کو نفع نہیں دے گا۔ فرمایا من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعاما و شرابا۔ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا، گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، دھوکہ، فریب، گالی گلوچ، غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ لہذا روزے کا تقاضا ہے کہ صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا بلکہ باقی غلط کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ جو روزے کے علاوہ بھی منع ہے، روزے کی حالت میں اور زیادہ منع ہے کہ بندے پر یقین ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ حملہ آور کی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے انسان ہاتھ میں دھات کی بنی ہوئی پلیٹ آگے کرتا ہے، جس کو ڈھال کہتے ہیں، کہ وہ تلوار ڈھال پر لگ جائے، میرے جسم پر نہ لگے، میں زخموں سے بچ جاؤں۔ بالکل روزہ بھی اس طرح ڈھال ہے، جب بھی کوئی گناہ اس انسان کے سامنے آتا ہے وہ روزے کو آگے کر دے گا۔ فرمایا اگر وَإِنْ صَابَهُ وَقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی آ کر جھگڑنے کی کوشش کرے، گالی گلوچ کرے، غلط کام کرے، یا آپ سے بےہودگی کا کام ہونے لگے، غلط زبان چلنے لگے، غلط آنکھ دیکھنے لگے، غلط ہار چلنے لگے، تو فوراً کہہ دے انی صائم۔ اپنے آپ سے ہونے لگا ہے تو آپ کا ضمیر بولے انی صائم۔ دوسرے آپ کے ساتھ غلط کرنے لگا ہے، اس کے سامنے زبان سے کہہ دے انی صائم، اور وہ رک جائے گا۔ ضمیر جب انسان اپنے ضمیر کو یہ بلند کرے گا اور کہے گا انی صائم ہر معاملے میں،
تو وہ ضمیر سیدھا ہو جائے گا، جس کو باطن کہتے ہیں، جس کو اندرون کہتے ہیں، جو کہ تقوی کا اصل مرکز ہے، جو کہ روزے کا مقصود و مطلوب ہے۔ اور جب دوسرا آپ کے ساتھ غلط بیہیویئر کر رہا ہے تو آپ فوراً کہہ دیں گے انی صائم، وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ سے غلط بیہیو کرے، آپ آگے سے کہیں میں روزے سے ہوں، لیکن آپ نیگیٹو آگے نہ ہو، منفی نہ ہو، تو وہ شرمندہ نہ ہو۔ لہذا روزہ تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہاں، اگر آدم کے بیٹے روزے کی قدر کرے گا، روزے کی قدر کرے گا، تو یہ روزہ تیری عزت کتنی بڑھا دے گا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو رمضان مبارک کا روزہ اجر و ثواب کی نیت سے پورے احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، یہ احتساب جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، پورے احتساب سے رکھتا ہے، فرمایا اس کے سارے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی دوسری حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، 5 نمازوں کی ادائیگی سے ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ جمعہ سے جمعہ تک، جمعہ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ ہفتے کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ رمضان مبارک سے دوسرے رمضان مبارک تک رمضان کا حق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے جو انسان کے گناہ ہیں وہ بخش دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، لیکن کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہوں گے، جو کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گزارش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دی انشاءاللہ۔ جی عرض کر رہا ہوں کہ روزے کی اگر مقصدیت ہم پوری کر دیں تو روزہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے لیے اور پنکھوں کے ساتھ سونے کی کوشش نہ کیا کریں، جاگا کریں، چند منٹ ہیں، قرآن و حدیث کے موتی سن لیا کریں، دل دماغ میں بٹھا لیا کریں۔ کئی تو ہم بندے دیکھتے ہیں بس شروع ہوا ہے وہ نیچی ڈال کے آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں، وہ حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، کیا پڑھیں؟ سب پڑھ لیں، سستی نکل جائے گی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ ہمیں شرم آتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے، آپ نے پہلے سٹیپ پر پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا خلاف توقع حضور، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا فرشتے دعا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ باری تعالیٰ جس نے ماں باپ ایک یا دونوں بوڑھے پائے ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنا، اس پر لعنت تیری رحمت سے دور ہو۔ انہوں نے کہا تو میں نے بھی آمین کہہ دیا۔ ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے۔ جیسے بچے کی ماں خدمت کرتی ہے نا، اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، ٹائم پر اس کی فیڈر کا کھانے کا اہتمام کرتی ہے، فکر مند رہتی ہے، اس کی تیل کے ساتھ مالش کرتی ہے، اس کے للچاتی ہے، کھلاتی ہے، اس کی خوشی کا خیال کرتی ہے، سونے بیٹھنے کے خیالات، اس کو خدمت کہتے ہیں۔ یہ خدمت نہیں ہے بابے نے روٹی ملی جاندی ہے تو ٹھیک ہے بس۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ ہاں، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا کہ جس کے سامنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی اسم گرامی آیا اور اس نے درود نہ پڑھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور و لعنتی ہے، مردود ہے، تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین۔ تو لہذا گفتگو ہو رہی ہو، حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔
گونگے بن کے نہ بیٹھا کریں. ناراض نہ ہو جانا مجھ سے، میرے اور آپ کی یہ ترغیب کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے. تیسری بات فرمائی کہ جس نے رمضان مبارک کو اپنی زندگی میں پایا اور اس کا حق ادا کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم. اللہ اکبر. اب یہ رمضان مبارک خیر و برکت کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اس کی قدر کریں، دن کو روزہ رکھیں، روزے کا حق ادا کریں. فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. آدم کے بیٹے کے ہر عمل کی قدر 10 سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دی جاتی ہے. عام حالات میں یہ عزت ہے. نیکی کا ارادہ کرے، نیکی لکھ دی گئی، عمل نہیں کیا، عمل کر لیا 10 سے لے کر 700. اور اس حدیث کو محدثین رمضان کے باب میں بھی لائے ہیں تو معلوم ہوا اب 700 کو 700 سے ضرب دے رہے لاکھوں بن جاتا ہے. 700 سے 700 کو ملٹیپلائی کریں 50,000 بن جاتا ہے. یعنی اتنے گنا اللہ تعالیٰ تجھے عزت دیتا ہے آدم کے بیٹے اگر تو روزے کا حق ادا کر لے. یہی بس نہیں کیا، فرمایا صوم لی وانا اجزی بہ یدو طعام و شراب و اجلی. فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، باری تعالیٰ نماز بھی تیرے لیے ہے، حج بھی تیرے لیے ہے، صدقہ و خیرات بھی تیرے لیے ہے. اس کو خاص کیوں کہا؟ اس لیے کہ روزے میں جتنا انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ انسان کا دل سچا ہوتا ہے، اور جتنا اس عمل میں خالص ہوتا ہے اس کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے، علائشوں سے بچاتا ہے، تو ڈرتا بھی ہے. اور روزے میں انسان نمازیں بھی زیادہ پڑھتا ہے، باقی سارے کام ہمت سے زیادہ کرتا ہے باقی دنوں میں. تو فرمایا یہ میرے لیے فرشتوں، اس کا اجر میں ہی بتاؤں گا، تم نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ وہ میری رضا کے لیے اپنا کھانا پینا سب کچھ چھوڑتا ہے. فرمایا روزے دار تو نے میری قدر کی ہے، میرے لیے صبح سے شام تک روزہ رکھا، شام کو تیرے منہ سے خالی پیٹ کی وجہ سے ہلکی سی بو آنے لگ گئی. انسانوں کے نزدیک تو بو ہے، ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، لیکن خالقی ارض و سماوات کے حضور یہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار شمار کی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے. اللہ اکبر. ابھی آدم کا بیٹا نالائق بہانے بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قدر نہیں کرتا. کتنی قدر چاہتے ہیں. فرمایا روزہ رکھنے سے تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، روزہ رکھنے سے تمہاری عزت بڑھ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھا پارہ ہے، بڑی خوبصورت مقام ہے. فرمایا کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. لوگوں اپنے رب کی بخشش اور جنت کے حصول کے لیے سارعوا، دوڑو بھاگو، ہمت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سورہ حدید میں فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سستی چھوڑ دو. اور فرمایا کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت جس کی وسعت و کشادگی زمین و آسمان کی طرح ہے، اعدت للمتقین، جن کے دل میں تقوی آ جائے، جو ہر وقت اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کو مانتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. ورنہ انسان مردہ ہے. زندہ وہ ہے جو اپنے رب کے بارے میں زندہ ہے، ورنہ وہ مردہ ہے. جتنا بھی پڑھا لکھا عقلمند سمجھدار امیر ہے، جتنا بھی خوبصورت حسین و جمیل ہے، وہ مردہ ہے. کبھی کبھی سمجھانے کے الفاظ کہہ جاتا ہوں، معاف کر دیا کریں. کاش ہمیں سمجھ آ جائے. سمجھ تو وہ ہے جو ہدایت کو قبول کر لے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب، ان کو شریر جانور قرار دیا ہے. عام سائنس پڑھ پڑھ کے انسان کو یہ کہتی تو بھی جانور ہے، اینیمل ہے.
بس ایڈوانسڈ اینیمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تجھے اس سے اوپر لے جاتا ہے۔ پوری دنیا کے علوم تجھے صرف زمین کے اوپر چلاتے ہیں، جانور بناتے ہیں، وہ تجھے آسمانوں سے بھی اوپر لے جاتا ہے، اتنی تیری عزت تکریم بڑھاتا ہے، جانوں سے نکال کر سب کا بادشاہ بناتا ہے، سب کا حکمران بناتا ہے، اتنی عزت سرفرازی عطا کرتا ہے۔ فرمایا تو متقی بن جا تو یہ میری بخشش، میری جنت تیرے لیے ہے۔ اب متقی بننے کے لیے ایک تو روزہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو کیسے گزارا۔ ایک تو دن کو روزہ رکھنا ہے، جس کے کچھ اختصار سے فضائل آپ کے سامنے رکھ دیے۔ دوسرا عمل اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر روز فرشتے اترتے ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے مزید عطا کر، جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے تو بھی اس کے لیے روک لے۔ اللہ اکبر، یعنی خرچ ہم نے کرنا ہے، عزت ہمیں ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کیا فرمایا تیسرا پارہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیسے اللہ بڑھاتا ہے۔ ابھی بتایا 700 گنا۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جیسے ایک دانہ بوتے ہیں، اس سے ایک پودا اگتا ہے، اور وہ پودا کو 7 بالیاں لگتی ہیں، ایک بالی میں سٹے میں 100 دانے ہیں، ایک دانے سے 100 بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو اس کی راہ میں خالص حلال رزق سے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے، ریا سے پاک، انسانوں پر احسان جتلانے کے لیے نہیں بلکہ دے کے بھول جاتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، چھپاتا ہے، اور خالص خوش ہو کر، مجبور ہو کر نہیں، تنگ دلی سے نہیں، فراخی کے ساتھ اپنے رب کے حضور ایک دانہ خرچ کرتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ اس کے لیے 700 اس طرح بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ ایک کھجور کھاتا ہے تو وہ تو پہاڑ کی طرح میزان میں رکھ دیتا ہے۔ یا اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کیا کروں، غریب کے پاس ایک کھجور نہیں ہے۔ فرمایا تیرے پاس زبان ہے، تو اس زبان کے ساتھ سبحان اللہ لا الہ الحمدللہ کہہ لیا کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، ایک جوڑ کی حرکت متاثر ہو جائے، پوچھا جائے کی حال ہے، کہتے کوئی حال نہیں آیا، جوڑ لے کے بیٹھ گیا، بڑا پیسہ خرچ کیتا ہے، دعا کرو مولوی صاحب۔ فرمایا 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے میرے بندوں کی اکثریت کے پاس پیسہ نہیں، فرمایا زبان ہے، 360 بار سبحان اللہ لا الہ الحمدللہ اللہ کر کہہ لیا کر، 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا پیسہ نہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہا کریں، یہ بھی صدقہ و خیرات ہے۔ فرمایا 2 رکعت پڑھ لے، صبح سورج نکلے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا، اور پیسے نہیں نفل پڑھ لیا کر۔ آج رات کو نفل پڑھنے ہوتے ہیں نا، بہانے میں بھاگتے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈیں یا منٹ کم لگتے ہیں، مولوی نے آج 3 منٹ بڑھا دیے، زیادہ لگا دیے، صحیح ہے۔ فرمایا قرآن سنا کر، پڑھا کر، نفل پڑھ لیا کر، سبحان اللہ لا الہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، پیسے نہیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کی ہم غریب ہیں، امیر خرچ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ 33 دفعہ پڑھا کر، اور آخر میں پڑھا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سمندر کی جھاگ یعنی پہاڑوں کی طرح گناہ ہیں سارے اللہ مٹا دے گا، اور تجھے مالداروں سے آگے صدقہ و خیرات کا اجر مل جائے گا۔ تو فرمایا کہ ہم نماز سلام پھرتے ہیں نا، سپرنگ کی طرح اچھل کر بھاگتے ہیں جیسے قید ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، یہ پڑھ لیا کریں، کتنا اجر ہے۔ دیکھیں صدقہ خیرات کے رمضان مبارک میں بڑے رستے ہیں، خرچ کریں،
زیادہ نہیں، تھوڑا سا جتنا سے دوسرے کو رغبت دلائیں۔ یہ ہمارے پاس مساجد ہیں، ان پر خرچ کریں، یہ ہماری نیکی اور رہنمائی کے مرکز ہیں، ان کی ضرورتوں پر۔ یہ غریب علماء ہیں، یہ مدارس ہیں جہاں علماء تیار ہو رہے ہیں۔ جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، یتیم غریب ہے، غریب رشتہ دار ہے، سفید پوش ہے، اور فرمایا کہ ضرورت مند ہے، ہمارے پاس بڑی دنیا آتی ہے، یہ نہیں جو ہمارے پیچھے پڑھ کر ہم سے لے جائے، ہم خود ڈھونڈ کر حاجت مندوں تک پیسہ پہنچائیں، ورنہ قیامت کو حساب پڑ جائے گا۔ حاجی صاحب دیکھے گا میری نیکیوں کے ٹرالے، وہ جا رہے ہیں، میں انسانوں کے حق پر خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی راہ میں خرچ کرنا بڑا ہی پسند ہے، حلال سے ہو۔ کیسے ہو؟ حلال سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الرجل یطیل السفر اشعث واغبر یمد یدیہ الی السماء رب اے رب، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص لمبا طویل سفر طے کرتا ہے اور سفر کی وجہ سے اس کا لباس، اس کے بال گرد آلود اور اتنی عاجزی اور مسکینی کی حالت ہو جاتی ہے قابل ترس، اور آسمان کی طرح ہاتھ اٹھا کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ فرمایا مشربہ حرام، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام فانى يستجاب لذلك۔ اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اور اس کا وہ حرام سے پلا ہے، کیسے اس کی پکار قبول ہو جائے گی؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے صدقات و خیرات قبول ہو جائیں، ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو اپنے رزق پر نظر ثانی کریں، وہ حلال ذرائع سے ہونا چاہیے اور طیب پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اتنی فضیلت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک میں ایک ہے دن کو روزہ رکھنا اور اس کے تقاضے ادا کرنا، دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، مال دیا ہے تو مال خرچ کریں، اور اگر مال نہیں ہے تو آپ کے جوڑ ہیں، نفل ادا کریں۔ نفل ادا کرنے مشکل ہیں تو آپ تسبیحات کثرت سے کریں، یہ خرچہ کرنے کا بھی مداوع کر جائیں گے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ انسان اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اس پر رو لیا کرے، یاد کر کے رو لیا کرے۔ اور رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں سحری کے وقت، پچھلی رات کی تنہائیوں میں، اور خصوصاً افطاری میں جب روزہ مکمل ہوتا ہے، اس وقت انسان رو کے اپنے رب کے حضور اپنا روزہ رکھے، باری تعالیٰ جو ہو سکا کر دیا قبول فرما لے۔ راتوں کو قیام کریں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے روز 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش معلیٰ کے سایہ عاطفیت میں جگہ عطا فرمائے گا جبکہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ ہے من ذکر اللہ یومن خالیہ ففاضت عینا، جو تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا روتا ہے، اس کی آنکھیں پسیج جاتی ہیں، دل پسیج جاتا ہے، اسے آنکھیں جارو ہو جاتے ہیں، یعنی رب کا اتنا یقین آ جاتا ہے، اس کے سامنے مروب ہو جاتا ہے، اپنی خطائیں اتنی یاد آ جاتی ہیں، معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کو میرے عرش معلیٰ کے سایہ میں جگہ دے دو۔ ایک روزے میں، رمضان میں روزے کی حالت میں رونا ہے، اور دوسرا رونا ہے رات کو اللہ کے حضور نوافل پڑھتے ہوئے۔ جی آپ سے نوافل پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عام راتوں میں کیا حالت ہے،
सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, क़ामा मिनल लैली ततफ़त्तर क़दमाहु फ़क़ुल्तु लिमा तस्नउ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ग़फ़रल्लाका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना क़याम फरमाते, पाँव मुबारक सूज जाते, वरम आ जाते, फट जाते। मैं अर्ज़ करती, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के मासूम में बख्शे हुए हैं, आप इतनी मशक्क़त तकलीफ़ उठाते हैं। फरमाया, आयशा, अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की है तो उसका शुक्रिया बजा लाने का ये बेहतरीन ज़रिया है। मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या पता चला? अल्लाह की कदर करने का ज़रिया, बंदा बनने का ज़रिया और कबूलियत के मुकाम पर पहुँचने का बेहतरीन ज़रिया रात को इशा से लेकर सुबह के दरमियान, पहले दरमियान या आखिर में उसके हजूर क़याम रुकू सजदे में खड़े होना है। ये अल्लाह की कदर है कि बंदा नींद से झूम रहा है, आज़ाद साथ नहीं दे रहे, लेकिन वो खड़ा है। हम भागते हैं, मस्जिद में नहीं तो घर में कहीं पड़े तो सही, इसमें शौक हो। फरमाया, इन्ना नाशियतल लैल ही अशद्दु वतन व अक़वामु क़ीला। ये तहज्जुद, ये रात का क़याम तेरे लिए ईमान को कबूल करके कायम और महफूज रखने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर चाहता है कि मौत तक मैं मुसलमान रहूं, ईमान की हाल पर कायम दायम रहूं, ये तहज्जुद जो तरावी जिसे कहते हैं रात का क़याम, ये बेहतरीन ज़रिया है। और अगर चाहता है कि मैं अल्लाह ताला के मकबूल बंदों की सह में आ जाऊं, ये रात का क़याम बेहतरीन अमल है। अगर चाहता है मेरे रब ने मुझ पर इतनी अनायात की है, मैं उसके हुजूर कोई तोहफ़ा पेश करूं, तो ये तहज्जुद बेहतरीन तोहफ़ा है, क्योंकि इसमें बंदा अपने रब के हुजूर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों, मैं जवाब दूंगा हमेदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी इज्जत तारीफ की है। जब कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं असना अलैया अब्दी। जब कहता है अर्रहमानुर रहीम, असना अलैया अब्दी। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी। जब ये रब के सामने रोक कर दिल की दुनिया को जिंदा करके होश व हवास के साथ नींद से झूर रहा है, पाँव सूजे हुए हैं, घंटा डेढ़ क़याम करते हुए भीतरों तक पहुंच गया है, आंखें छलक रही हैं, कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, मैं तेरे से मदद चाहता हूँ, तेरी इबादत कर रहा हूँ, तेरी दुनिया आखिरत में मदद है तेरे से चाहता हूँ। फरमाया, अल्लाह ताला खुशी से झूम उठते हैं, फरमाते हैं हाज़ा ले अब्दी, हाज़ा ले अब्दी वाले अब्दी माशाला, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वही है जो इसने मांगा मैंने इसे अता कर दिया। मालूम हुआ रात का क़याम अल्लाह के हुजूर एक बहुत बड़ी मोमिन के लिए नेमत है। मन कामा रमज़ाना ईमाना व एहतिसाबन गुफ़िरहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान मुबारक की रातों को क़याम करता है अजर सवाब की नीयत से एहतिसाब के साथ, ये एहतिसाब का क्या मतलब है वो मैंने आपके सामने जो मुझे समझ आया है मैंने कुछ उसकी तफसीर रख दी है। सहाबा कराम इस काम के लिए कितने खुश होते हैं। पता चल गया कि हुजूर मस्जिद में एतकाफ बैठे हुए थे, वो चटाई के जो टुकड़ों से ओट की हुई थी उसमें पढ़ रहे थे। पीछे पहली रात कुछ खड़े हो गए, आप पढ़ते रहे, वो सुनते रहे। अगले रात ताक रात में और ज़्यादा आगे इतला मिल गई। तीसरी रात इतना रश हो गया, आप ने पढ़ा ही नहीं, बाहर निकले। क्या फरमाया? देर से निकले कि मुझे डर लगा तुम्हारा ये शौक देखकर, तुम्हारा ये शौक देखकर। क्या शौक? मस्जिद भर गई। किस काम के लिए? चीनी मिल रही है, किस काम के लिए? आटा मिल रहा है और अल्लाह की रहमत बढ़ रही है, उसको लेने के लिए मस्जिद भर गई। कुरान सुनेंगे या मस्जिद खाली हो जाती है, यहाँ मस्जिद खाली हो जाती है।
حضور نے فرمایا تمہارا شوق دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، جاؤ گھروں میں پڑھ لو، فرض نماز مسجد میں افضل ہے، لیکن اب علت ختم ہو گئی ہے، گھر میں بھی پڑھ سے مسجد میں بھی آئیں۔ اور مسجد میں صحابہ کا اتنا شوق تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے کہ 2 ادھر پڑھ رہے ہیں، 2 ادھر پڑھ رہے ہیں، 3 ادھر پڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہے میں تم کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں۔ کون سا امام؟ حضرت ابی ابن کعب، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے ابی ابن کعب کو یہ قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر، حضرت ابی ابن کعب رونے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرا قرآن بھی سنتا ہے، اور وہ قرآن پڑھتے۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہ بہت اچھا ہے، فرمایا پچھلی رات افضل تھی، تم پہلی رات پڑھ رہے ہو۔ تو موطا امام مالک کی یہ حدیث، اس سارے مفہوم کو جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا لوگوں کو 8 رکعت پڑھائیں۔ کتنی؟ موطا امام مالک میں صحیح حدیث ہے، اور سنن کبریٰ میں حضور نے کتنی پڑھی؟ 8۔ اور تم نے کتنا حکم دیا؟ 8 کا، 20 کا نہیں دیا۔ یہ صحیح نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی سنت کے خلاف حضرت عمر نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر کی سنت کیوں نہیں بیان کرتے کہ انہوں نے حکم دیا ہے 8 کا؟ صحیح حدیث موطا امام مالک میں موجود ہے، اور سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، اور حضرت صاحب میں یزید کے راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بھی 8 پڑھا کرتے تھے، 11 3 وتر۔ لہذا صحابی حضور کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا فرمایا کہ قاری قرآن 100 آیتیں پڑھتا، اور لوگوں سے کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہوتی، لاٹھیاں لے آتے۔ اے نہیں کہتے یار مولوی لبو یا مسجد جی تھوڑا جا ٹائم لگے، لاٹھیاں لے آتے، بغلوں میں دے کر کھڑے ہو جاتے۔ اتنا شوق کہ صبح دوڑ کر بمشکل ساری کھاتے۔ میرا خیال ہے اس معاملے میں میں مولوی بتانے والا بھی بھاگ جاؤں گا، ہماری عادت نہیں۔ یعنی صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ میرا گروہ ہیں، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی ہیں۔ صحابہ کیسے راضی تھے؟ بے نماز ہو کر، تراویح قیام چھوڑ کر، صدقہ خیرات کرنے کی بجائے پیسہ جوڑ کر، روزے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے، روزہ کا سارا دن فلمیں ادھر ادھر گل چلا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں، وہ اپنے رب کو راضی کرتے تھے، تقویٰ اپناتے تھے، جھوٹ چھوڑا تھا، حلال کھاتے تھے، روزہ رکھتے تھے، آنکھ کان ہر جسم کے حصے کو رب کے لیے خالص کرتے تھے۔ راتوں کو اتنی دیر تک رب کے حضور لکڑیاں لے آتے، سارے لے کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ نہیں کہتے تھے مولوی صاحب تھوڑا پڑھو، کہتے مزہ آ رہا ہے۔ صحابی نے عرض کیا حضور آپ نے ذرا تھوڑا قیام کرا اور زیادہ کرا دیں۔ فرمایا امام کے فارغ ہونے تک قیام کر لے تو قیام کا اجر مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے منتشر سی رکھی ہیں کہ اس برکتوں والے مہینے میں ہم دن کو روزہ رکھیں، اس کا حق ادا کریں، جو اللہ نے مال دیا اللہ کے لیے خرچ کریں، اور ورنہ ذکر اذکار تسبیح نوافل پڑھیں، رات کے قیام میں خصوصی حصہ ڈالیں، شوق ہو، جذبہ ہو، تکلیف بھی ہو تب بھی مزہ آئے طبیعت کو۔ جب طبیعت کو مزہ آنے لگ جائے سمجھ لو ہماری قبولیت میں حصہ پڑھنے لگ گیا ہے۔ جب قرآن سنیں اور جب پڑھیں نوافل میں تکلیف کے ساتھ مزہ آئے، طبیعت اور چاہے، سمجھیں قبولیت اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ احباب بیمار ہیں، سب کے لیے شفاء کاملہ عاجلہ کی دعا کریں۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ مسجد کی تعمیر بھی کچھ حصہ ہو رہا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یہ تعمیر و ترقی دین کے لیے جتنے بھی کام ہیں اور ضرورتیں ہیں ان پر ہمیں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کی تعلیم کی کلاسیں لگتی ہیں عورتوں کی مردوں کی، تو ہمیں اس میں شوق سے ہمت سے حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا